توزن باغ کے محل کے ایک کمرے میں ابا کا مسحری پر نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ڈیوگ سے 8 پہر کی مہلت لینے کی اسے قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ وہ بہت پہلے ڈیوگ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ مہلت اس نے صرف اس لیے طلب کی تھی کہ اس کی جلد بازی کہیں ڈیوگ کو شک میں نہ ڈال دے۔ ابا کا سمجھ چکا تھا ڈیوگ در حقیقت رئیس اعظم سے غداری کر رہا ہے۔ وہ دلادمیر کے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی موت کا سامان کر رہا تھا۔ حالانکہ ڈیوگ نے اعتراف نہیں کیا تھا، لیکن ابا کا جان چکا تھا کہ وہ در پردہ منگولوں کا طرفدار ہے۔ اس طرفداری میں وہ کوئی ایسی کارروائی کرنے والا تھا جو حکومت کی دفاعی تیاریوں کو تہہ بالا کر سکتی تھی۔ یہ کارروائی کیا تھی، اس کے متعلق ڈیوگ نے کوئی اشارہ نہیں دیا تھا۔ ظاہر تھا وہ اتنی جلدی اباکا پر اعتماد نہیں کرے گا۔ اباکا کے سامنے اب 2 راستے تھے۔ ایک یہ کہ وہ کسی طرح محل سے نکلے اور حکومت کے ذمہ دار افراد کو ساری حقیقت سے باخبر کر دے۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ خود کو شاہی خاندان کا دشمن ظاہر کر کے ڈیوگ کے لیے کام کرنا قبول کرے اور یوں اس نامعلوم سازش کی تہہ تک پہنچے۔ پہلے طریقے میں کامیابی کا امکان بہت کم تھا۔ ڈیوگ اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ اس کی غداری آسانی سے ثابت کی جا سکتی۔ اس نے کھلے لفظوں میں اباکا کے سامنے ملک دشمنی کا اعلان کیا تھا، لیکن اباکا کے پاس اس اعلان کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ فرض محال وہ محل سے نکل کر نائب رئیس یا شہزادی نتاشا تک پہنچ بھی جاتا کہ ڈیوگ تم سے غداری کر رہا ہے تو وہ اس کی بات پر یقین کرتے۔ ڈیوگ کا شاہی خاندان میں زبردست اثر و رسوخ تھا۔ اباکا دیکھ چکا تھا کہ عقوبت خانے میں وہ کس بے تکلفی سے شہزادی کے ساتھ مصروف گفتگو تھا۔ یقیناً اس نے شاہی خاندان پر اپنی وفاداری اور قابلیت کا سکہ جما رکھا تھا۔ اباکا اس کے خلاف شکایت کر کے اپنی سزا میں اضافے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ ڈیوگ کے چہرے سے نقاب نوچنے کے لیے ثبوت درکار تھا، کوئی نہایت ٹھوس ثبوت، لیکن سوچنے کی بات تھی کہ ڈیوگ آسانی سے اس کی وفاداری کا یقین کر لے گا۔ یہ خیال آتے ہی اباکا کا ذہن ایسے الفاظ ڈھونڈنے میں مصروف ہو گیا جن میں وہ مؤثر طریقے سے ڈیوگ کے سامنے اظہار وفاداری کر سکے۔ سوچتے سوچتے اباکا کی نگاہ کھڑکی سے باہر چلی گئی۔ وہ محل کی دوسری منزل پر قیام پذیر تھا۔ کھڑکی سے دور تک کے منظر نظر آ رہے تھے۔ شہر سے آگے ایک برف پوش کوہستانی سلسلہ حد نگاہ تک چلا گیا تھا۔ اباکا کی سوچ پرواز کرتی ہوئی ان پہاڑوں کو پار کر کے دوسری طرف نکل گئی۔ دور، بہت دور، سرحد عراق کے کسی سرسبز گاؤں کا نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ تصور کی نگاہوں سے اس نے مارینا کا ملیح چہرہ دیکھا۔ وہ گھر کے صحن میں بیٹھی دان کوٹ رہی تھی یا گندم صاف کر رہی تھی۔ شاید سلیمان کے ہونے والے بچے کے لیے ایک ننھا سا کرتا بنا رہی تھی۔ بے خیالی میں اس کے ہونٹوں پر منگول نغمہ مچل رہا تھا جو اباکا نے پہلی بار قراقرم میں سنا تھا۔ وہی اداس اور رس بھرا نغمہ جس میں ابدی پیاس کا ذکر تھا، روح کی پیاس، محبت کی پیاس اور ایک خوبصورت گھر کی پیاس۔ وہ ایک تنہا پتھر پر بیٹھی تھی اور اس کے گیلے بالوں سے قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا۔ اباکا کو اپنی کردری ہتھیلی پر اس پانی کا لمس آج بھی یاد تھا۔ اباکا کی سینے سے ایک ہوک نکلی۔ وہ سوچنے لگا کتنا اچھا ہوتا عراق چھوڑنے سے پہلے وہ مارینا سے شادی کر لیتا، اس کے دامن کو خوشیوں سے بھر کر اس کی پیاس کو محبت کے سمندر میں ڈبو دیتا۔ لیکن یہ خیال آتے ہی سلطان جلال کی خون رنگ چادر اس کی آنکھوں کے سامنے کھل گئی۔ نہیں، اس نے بڑے کرب سے سوچا، جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا، اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ سلطان کے غم کو پس پس ڈال کر وہ اپنی خوشیوں کا سامان کر لیتا تو اس کا دل اسے کبھی معاف نہ کرتا۔ ابھی تو سلطان کے دیے ہوئے زخموں سے خون ٹپک رہا تھا، ابھی تو اس کے سانسوں کی مہک فضاؤں میں موجود تھی۔ آہ عبداللہ مشہدی، اباکا دانت پیس کر زیر لب بڑبڑایا، تیری موت میری زندگی پر قرض ہے۔ تیرے لہو کا گراں بار میں شب و روز کندھوں پر اٹھائے پھرتا ہوں۔ جس روز تو میرے سامنے آیا وہ تیری زندگی کا آخری روز ہوگا۔ ظالم شخص، تو نے ایک بار میں مجھ سے میری 2 عزیز ترین ہستیاں چھین لی۔ میرا سلطان مجھ سے جدا کر دیا اور میری مارینا کو مجھ سے دور کر دیا۔ میں تجھے کبھی معاف نہ کروں گا۔ اباکا بیٹھا رہا اور سوچتا رہا۔ مارینا روپ بدل بدل کر اس کے خیالوں میں آتی رہی اور وہ خاموشی کی زبان میں اس سے عہد و پیمان کرتا رہا۔ جس وقت اباکا مارینا کے بارے میں سوچ رہا تھا، ایک اور شخص بھی ایسا کر رہا تھا۔ وہ تو تمخان تھا۔
وہ ایک تازہ دم گھوڑے پر سوار دلا دمیر سے باہر جانے والے راستے پر محو سفر تھا۔ اس کی دونوں جانب اونچے نیچے برف پوش ٹیلے تھے۔ کہیں کہیں روسی دہقان اپنے جھونپڑی نما گھروں سے برف ہٹاتے دکھائی دیتے تھے۔ توتم خان کی آنکھیں ان مناظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور ذہن مارینا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا حسین سراپا، اس کی سراہی دار گردن، اس کے مسکرانے کا انداز، ایک ایک بات توتم خان کو یاد آ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں پکار اٹھا، اے نیلے آسمان سے اترنے والی حسین ترین عورت، تو میری ہے، صرف میری۔ دیکھ، تیری خاطر میں بیڑیوں کے جنگل میں گھسنے جا رہا ہوں۔ اس جنگل سے واپسی پر سب سے بڑی بیڑی باتو خان کا سر میرے تیلے میں ہوگا۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر توتم خان بھی نہ ہوگا، وہ تیری محبت پر قربان ہو چکا ہوگا۔ توتم خان کی سفر کا فیصلہ کل شام ہوا تھا۔ کل شام نائب رئیس نے شاہی مہمانوں کو ایک خاص نشست میں بلایا تھا۔ حکومت کے اہم عہدیداران اور مشیر بھی وہاں جمع تھے۔ موضوع بحث شہر کا دفاع تھا۔ نائب رئیس نے خاص طور پر مائیکل کے ہمراہ پہنچنے والے مہمانوں سے مشورے طلب کیے تھے۔ بحث و تمہیز کے بعد جو چند مشورے قبول کیے گئے تھے ان میں ایک مشورہ اسد کا بھی تھا۔ اسد نے کہا تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت سے باخبر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ چند جاسوس منگول لشکر میں موجود ہوں۔ اگر منگول ولادیمیر میں جاسوسی کا جال بچھا سکتے ہیں تو ہمیں بھی یہ کٹن کام کر گزرنا چاہیے۔ منگول لشکر کی ہیبت اہل شہر پر اس طرح طاری تھی کہ ان کی صفوں میں گھسنے کا تصور بھی محال نظر آتا تھا۔ اسد کی تجویز سن کر ہی کئی مقامی عہدیداروں کے چہرے سفید پڑ گئے۔ اس وقت توتم خان نے اپنی نشیش جوڑی اور کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اس ذمہ داری کے لیے وہ خود کو پیش کرتا ہے۔ توتم خان کی پیشکش کے بعد یک کے بعد دیگرے 3 اور منگول اٹھے اور انہوں نے نائب رئیس کے سامنے خود کو بطور رضاکار پیش کیا۔ باہم مشورے سے طے ہوا کہ چاروں افراد الگ الگ منگول لشکر کی طرف روانہ ہوں تاکہ کسی بدقسمتی کے سبب وہ ایک ساتھ ہی نہ پکڑے جائیں۔ نائب رئیس کے حکم پر ان چاروں کو منگول سپاہیوں کی مخصوص وردیاں اور ہتھیار مہیا کر دیے گئے۔ ضروری تیاری کرنے کے بعد سب سے پہلے توتم خان ولادیمیر سے روانہ ہوا تھا اور اب اسے سفر کرتے ہوئے 2.5 پہر گزر چکے تھے۔ ولادیمیر کے مضافات کافی پیچھے رہ گئے تھے اور برف پوش وسعتوں میں اسے منگول ٹڈی دل کی تلاش تھی۔ خود کو جاسوسی کے لیے پیش کرنے میں توتم خان کا اپنا مفاد شامل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میدان جنگ میں چنگیز خان کے پوتے باتو خان تک پہنچنا اور اس کا سر حاصل کرنا ایک دیوانے کا خواب ہے۔ جنگ کے دوران منگول صفوں کے پیچھے جاں بازوں میں گرا ہوا باتو خان توتم خان سے اتنا ہی دور رہتا جتنا زمین سے نیلا آسمان۔ اسے اگر کسی طرح باتو خان کا سر حاصل ہو سکتا تھا تو وہ جگہ میدان جنگ ہرگز نہیں تھی۔ توتم خان نے جب اباکا کے سامنے باتو کے سر کی شرط رکھی تھی تو ایسا نہایت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ اس وقت بھی اسے معلوم تھا کہ میدان جنگ میں باتو کا سر حاصل کرنے کا امکان اگر اباکا کے لیے 5% ہے تو خود اس کے لیے 1% بھی نہیں، اور شاید اباکا نے بھی اسی لیے یہ شرط قبول کر لی تھی۔ اس نے سوچا ہوگا یہ توتم خان کا پاگل پن ہے، باتو خان تک وہ کہاں پہنچ پائے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کوشش میں زندگی ہار جائے۔ اگر وہ اپنی موت آپ مر رہا تھا تو اباکا کو کیا ضرورت تھی اس کے راستے میں آنے کی؟ لیکن اباکا نہیں جانتا تھا کہ توتم خان کے ذہن میں ایک گہری چال ہے، ایک ایسی چال جو باتو خان جیسے طاقتور اور بلند اقبال سپہ سالار کی گردن اس کے خنجر تلے لا سکتی تھی۔ توتم خان کو 4 برس پہلے کا وہ زمانہ یاد تھا جب کراکورم میں اس کی ملاقات زرین خیل سے آئی ہوئے ایک قافلے کے ساتھ ہوئی تھی۔ زرین خیل کا فرمان رواں خان باتو، جو روس پر یرغمال کرنے والی فوج کا سپہ سالار اعظم تھا، چنگیز خان کے حرامی بیٹے جوچی کی اولاد تھا۔ جوچی اپنے دوسرے بھائیوں سے الگ تلگ روس کے زرخیز دشتی علاقے میں رہا کرتا تھا۔ حرامی ہونے کا داغ پیشانی پر لیے کراکورم جانے سے وہ ہمیشہ کتراتا تھا۔ خاقان عقدائی نے اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے باتو کو اس علاقے کا والی مقرر کر رکھا تھا۔ توتم خان کی ملاقات اسی علاقے سے آئے ہوئے ایک قافلے کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس قافلے میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو باتو خان کا ذاتی حجام تھا۔ اس کا نام مینگو تھا۔ مینگو اس قافلے کا ایک غیر اہم شخص تھا، لیکن جس بات نے اسے اہم بنا دیا وہ یہ تھی کہ اس کی شکل ہو بہو توتم خان سے ملتی تھی۔ توتم خان بھی مینگو سے ملنے پہنچا تھا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ چند روز ان دونوں کی زبردست مشاہبت کا خوب تذکرہ رہا تھا۔
اس بات کو عرصہ گزر چکا تھا، لیکن توتم خان کو یہ سب کچھ یاد تھا۔ اب کئی برس بعد اس حیرت انگیز اتفاق نے توتم خان کو ایک ایسی کامیابی کا راستہ دکھایا تھا جو اسے اس کی حسین ترین منزل تک پہنچا سکتی تھی۔ اس کے ذہن میں دیر سے جو منصوبہ پرورش پا رہا تھا، اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ نتاشا شاہی محل کی بالکونی میں افسردہ کھڑی تھی۔ کئی پریشانیوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ سب سے پہلے تو اس کی پیاری سہیلی زارینا منگول سپاہیوں کی بربریت کا شکار ہوئی۔ پھر وہ ولادیمیر پہنچی تو پتہ چلا کہ اس کا باپ کنیاس یوری فوج جمع کرنے کے لیے شہر سے باہر ہے۔ اس دوران سازشیوں نے شہر میں آفت مچا دی۔ شاہی مہمانوں کو زہر دینے کی خوفناک سازش کی گئی۔ شہر کے ایک حصے میں حملے کی افواہ پھیلا کر نظم و نسق درہم برہم کر دیا۔ بے شمار لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ تمام معاملات اپنی جگہ سنگین اور غمزدہ کرنے والے تھے، لیکن اس وقت ایک اور طرح کی افسردگی شہزادی پر طاری تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رہ رہ کر اس نوجوان کا چہرہ آ رہا تھا جسے اس نے سزائے موت کا حکم سنایا تھا۔ والد کی غیر موجودگی میں اس نے سینکڑوں افراد کی موت کے پروانے پر دستخط کیے تھے، لیکن کبھی ایسا پچھتاوا اس کے ذہن میں نہیں سمایا۔ اس نے اس پچھتاوے کو بار بار جھٹکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہر بار شدت سے ابھرا تھا۔ اس کی نگاہوں میں بار بار وہ منظر گھوم جاتے تھے جب وہ نوجوان کے ساتھ برفزار میں محو سفر تھی۔ اس برفزار میں وہ شہزادی نہیں، صرف ایک عورت تھی، کمزور اور بے بس، لیکن نوجوان نے اسے شرافت سے ولادیمیر تک پہنچایا تھا۔ پھر اس نے شاہی ضیافت گاہ میں زہر دینے کی سازش ناکام بنا کر اور شہر کے مشرقی حصے سے خوفزدہ لوگوں کو حادثے سے بچا کر جو اہم کارنامے سر انجام دیے تھے، وہ اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے، لیکن انعام کے بدلے اسے شدید ذہنی و جسمانی اذیت اور عبرتناک موت کے تحفے دیے گئے تھے۔ یہ سب کچھ اچانک ہی ہو گیا تھا۔ نتاشا کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ جب عقوبت خانے میں گورکی نے اباکا کا زخم پہچانا تھا اور انکشاف کیا تھا کہ اسی شخص نے رات لوگوں کے ہلاکت سے بچایا، تو نتاشا حیران رہ گئی تھی۔ اسے اس بات پر بھی حیرت ہوئی تھی کہ قیدی یہ سب کچھ کرنے کے بعد دوبارہ عقوبت خانے میں واپس آ گیا تھا۔ اس بدنام ترین عقوبت خانے میں رضاکارانہ طور پر واپس پہنچنا بڑے دل گردے کا کام تھا، اور قیدی نے یہ قربانی بوڑھے خدمتگار کو الزام سے بچانے کے لیے دی تھی۔ اس وقت نتاشا کے ذہن میں خیال ابھرا تھا کہ اس جوان مردی کے صلے میں اباکا کی جان بخش دی جائے۔ اس نے ڈیوک پر اپنے خیال کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن پھر ڈیوک نے نہ جانے کیا دلیل پیش کی تھی کہ وہ پروانہ موت پر دستخط کو تیار ہو گئی تھی۔ ہاں، جو کچھ ہوا وہ جلد بازی میں ہوا۔ اس میں زیادہ قصور ڈیوک کا تھا۔ اس نے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ نتاشا نے سوچا کہ وہ کس طرح اس بے رحمی کا ازالہ کر سکتی ہے۔ اگر وہ نوجوان شادی شدہ ہوتا تو وہ اس کے بال بچوں پر نوازش کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ اگر اس کے بوڑھے والدین ہوتے تو وہ انہیں شاہی مراعات سے نواز سکتی تھی، مگر اس کا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کہاں کا رہنے والا تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ دفعتاً شہزادی نتاشا کے ذہن میں ایک خیال برق کی طرح کوندا۔ آج سوموار تھا۔ اتوار کے روز کسی کو سزائے موت نہ دی جاتی تھی۔ اگر یگوڈا نے قیدی کو سزا نہ دی ہو تو ممکن ہے وہ ابھی زندہ ہو۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی نتاشا کے قدم خود بخود متحرک ہو گئے۔ وہ تیزی سے کمرے میں آئی اور تالی بجا کر اپنی رازدار کنیز کلثوم کو بلا لیا۔ کلثوم، ہم اسی وقت قید خانے میں جائیں گے، اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اس وقت شہزادی صاحبہ؟ کلثوم نے حیرت سے کہا۔ ہاں، اسی وقت۔ وہ گرجی، جلدی سے کسی محافظ کو بلاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد شہزادی نتاشا کلثوم 2 محافظوں کے ساتھ تیز قدموں سے عقوبت خانے کی طرف جا رہی تھی۔ محل سے ایک سرنگ سیدھی عقوبت خانے کے آہنی دروازے تک پہنچتی تھی۔ وہ دروازے پر پہنچے تو جلاد یگوڈا نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ شہزادی دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کے ذہن نے بے اختیار سوچا، کاش قیدی آہنی زنجیروں میں موجود ہو اور اپنی زندگی کے لیے کسی معجزے کا انتظار کر رہا ہو۔ کاش ابھی اس نے موت کی سرحد پار نہ کی ہو۔ وہ اسے رہا کرنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ جو ہی وہ آخری سیڑھی پر پہنچی، اس کی نگاہ آہنی زنجیروں کی طرف اٹھ گئی۔ وہ خالی جھول رہی تھی، قیدی ان میں موجود نہیں تھا۔ نتاشا نے ایک گہری سانس لی اور اپنے رنج پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ چند لمحے بعد اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا،
یگوڈا، قیدی کہاں ہے؟ یگوڈا نے کہا، شہزادی صاحبہ، اسے تو آپ کے حکم کے مطابق کل ہی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، نتاشا باوقار لہجے میں بولی، ہمیں یہی تصدیق کرنا تھی۔ پھر وہ الٹے قدموں واپس چل دی۔ اس کے چہرے پر سکون مگر سینے میں مد و جزر تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی جاندار کی موت کا افسوس ہو رہا تھا۔ محل کی طرف جاتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ بدنصیب قیدی کے وارثوں کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ اگر اس کے والدین نہیں تھے تو قریبی عزیز بھائی بہن وغیرہ ضرور ہوں گے۔ ان کے متعلق جاننے کے لیے وہ اس کے ساتھیوں سے رابطہ کر سکتی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ رابطہ ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ اسی ادیڑ پن میں وہ محل میں پہنچی تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ شاہانہ انداز سے نشست گاہ میں داخل ہوئی اور رسد یورک وغیرہ کو دیکھ کر چونک گئی۔ اباقا کے ساتھیوں کی حیثیت سے وہ انہیں اچھی طرح پہچانتی تھی۔ انہیں دیکھ کر پہلا خیال نتاشا کے ذہن میں یہی آیا کہ اس کا اندیشہ درست تھا۔ اباقا کے مرنے سے پہلے ساتھیوں کو اپنی گرفتاری کے متعلق بتا دیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی چھا گئی اور وہ پھر سے شہزادی نتاشا نظر آنے لگی۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے مائیکل سے پوچھا، کیسے آئے ہیں آپ لوگ؟ مائیکل نے احتیاط سے لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے کہا، محترم شہزادی صاحبہ، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ماسکو سے ولادیمیر تک کے سفر میں ہمارے ساتھی اباقا نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے جس کی سزا اسے قید کی شکل میں ملی ہے۔ خدا نخواستہ ہمارے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے اسے قید کر کے کوئی ناانصافی کی ہے۔ آپ کا فیصلہ ہر شے سے بالا تر ہے۔ ہم تو صرف اپنے ساتھی کی طرف سے اظہار ندامت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ ایک جنگلی شخص ہے، برسوں مہذب معاشرے سے دور رہا ہے، شاہی آداب سے نابلد ہے۔ اگر اس کا کوئی عمل آپ کے مزاج پر گراں گزرا ہو تو ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ شہزادی نتاشا تیکھے لہجے میں بولی، مختصراً کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ مائیکل نے کہا، معظمہ شہزادی صاحبہ، ہم ملزم کے لیے رحم کی درخواست کرتے ہیں۔ شہزادی غصے سے بولی، تم نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ تمہارا ساتھی ہماری قید میں ہے؟ مائیکل اور اسد کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، شہزادی صاحبہ، آپ کے رتبے اور اس نادانی نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کیا۔ شہزادی کوئی سخت جواب دینا چاہتی تھی، لیکن شاید اسے خیال آ گیا کہ اسد نے ماسکو کے محل میں اس کی جان بچائی تھی۔ وہ لہجے پر قابو پاتے ہوئے بولی، ہم اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اہل ریاضان کے بلاوے پر یہاں آئے ہیں اور اس لیے ہمارے دل میں آپ لوگوں کا احترام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمارے نظام انصاف پر شک کریں۔ خاص طور پر مجھے مائیکل ہورت سے گلہ ہے۔ مائیکل، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم چوری چھپے کسی مہمان کو قید میں ڈالیں گے؟ مائیکل سر جھکائے بیٹھا رہا۔ شہزادی نے رعب سے کہا، اگر تمہیں کسی طرح سے یہ اطلاع ملی ہے کہ تمہارا ساتھی شاہی حراست میں ہے تو یہ اطلاع غلط فہمی یا بدنیتی پر مبنی ہے۔ ممکن ہے یہ سازشیوں میں سے کسی کی حرکت ہو۔ اسد، مائیکل اور یورک کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر اجازت لی اور نشست گاہ سے باہر نکل آئے۔ ان تینوں کے چہروں پر شدید تشویش پائی جاتی تھی۔ معاملہ نہایت الجھا ہوا تھا۔ گمشدگی کے بعد اباقا اور اسد کے درمیان صرف ایک مختصر سا مکالمہ ہوا تھا۔ اب اسی مکالمے پر وہ مفروضے قائم کر رہے تھے۔ زہریلی ضیافت کو درہم برہم کرنے کے بعد جب اباقا شاہی محل سے رخصت ہو رہا تھا تو اسد نے اسے پہچان کر اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس موقع پر اباقا نے بتایا تھا کہ اس پر اور علی پر شہزادی نتاشا کی آدمیوں نے حملہ کیا ہے۔ اباقا کی اس جملے سے انہوں نے فرض کیا تھا کہ وہ نتاشا کی قید میں ہیں، مگر شہزادی صاف انکار کر رہی تھی۔ اس کے انکار سے ایک خدشہ یہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ ممکن ہے شاہی حراست میں اباقا کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ زیر زمین شاہی عقوبت خانے کے متعلق انہوں نے بہت سی لرزاخیز کہانیاں سنی تھی۔ اگر اباقا اس عقوبت خانے میں پہنچا تھا تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ تینوں شاہی محل کی دیوڑی سے نکلے اور اپنے اپنے خیالوں میں گم پیدل ہی مہمان خانے کی طرف چل دیے۔ مائیکل نے کہا، علی کے ساتھ ساتھ اب ہمیں اباقا کو بھی تلاش کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس تلاش کا آغاز ہم ولادیمیر کے مرکزی قید خانے سے کریں۔ کل کسی وقت قید خانے کا چکر لگایا جائے۔ ممکن ہے کسی جرم میں اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا ہو۔ شہر میں ہنگامی حالت نافذ ہے اور انتظامیہ اجنبیوں سے نہایت سختی برت رہی ہے۔
اباکا کو مہمان خانے سے نکلتے وقت احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ توزن باغ کی محل نما رہائش گاہ میں 3-4 روز اباکا نے نہایت آرام سے گزارے۔ وہ سارا دن مسحری سے پاؤں لٹکائے لیٹا رہتا اور ایک کنیز وقفے سے اس کے پاؤں کسی محلول سے دھوتی رہتی۔ اس کے جلے ہوئے تلوے اب چلنے پھرنے کے قابل ہو چکے تھے، چہرے کے زخم بھی مناسب علاج سے مندمل ہو رہے تھے۔ چوتھے روز شام کے وقت توزن باغ نے اسے نشست گاہ میں طلب کیا۔ وہ نشست گاہ میں پہنچا تو ڈیوک کو بھی وہاں پایا۔ جلاد یگوڈا ایک کونے میں مؤدب کھڑا تھا۔ ڈیوک نے کہا، میرا خیال ہے اباکا، تم جیسا آدمی بیکار بیٹھنے سے اکتا جاتا ہے۔ اباکا بولا، ڈیوک، آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے۔ ڈیوک نے کہا، میں نے تمہاری بیکاری ختم کرنے کا سامان کیا ہے۔ اباکا ہماتن گوش ہو گیا۔ ڈیوک بولا، تمہیں معلوم ہوگا کہ پچھلے ہفتے شہر کے مشرقی حصے میں گڑبڑ ہوئی تھی۔ منگول حملے کی افواہ پھیلی تھی اور کچھ گھروں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ میری اطلاعات کے مطابق تم بھی وہاں موجود تھے اور شاہی خاندان سے حق وفاداری ادا کرتے ہوئے تم نے لوٹ مار کرنے والوں سے مقابلہ بھی کیا تھا۔ اباکا نے کہا، آپ کی اطلاع بالکل درست ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میری تلوار ظالموں کی حمایت میں اٹھتی رہی۔ اس کے لہجے میں شاہی خاندان کے لیے نفرت کا اظہار نہایت واضح تھا۔ ڈیوک خوش ہو کر بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم خود سے ہونے والی ناانصافیوں کا حساب لو۔ جن لوگوں نے تمہاری قدر نہیں کی انہیں بتاؤ کہ تم کیا ہو۔ اباکا ادب سے جھک کر بولا، میں ڈیوک کے حکم کا منتظر ہوں۔ ڈیوک نے کہا، اس ہنگامے میں کچھ افراد کو قیدی بنایا گیا ہے۔ ان میں ہمارا ایک نہایت خاص آدمی سولیونی بھی شامل ہے۔ سولیونی کی رہائی ہمارے لیے بے حد اہم ہے۔ وہ کچھ ایسے رازوں سے آگاہ ہے جن کا افشا ہمارے مقاصد کی موت ہے۔ سولیونی نے اب تک بڑی برداشت کا ثبوت دیا ہے اور سخت اذیتوں کے باوجود زبان بند رکھی ہے، لیکن وہ تا دیر ایسا نہیں کر سکے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ شاہی جلادوں کے سامنے سر ڈال دے، ہمیں اسے آزاد کرانا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق آج بعد دوپہر اسے مرکزی قید خانے کی ایک قریبی علاج گاہ میں لے جایا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم قید خانے اور علاج گاہ کے درمیانی راستے میں سرکاری گاڑی پر حملہ کر کے اسے چھڑانے کی کوشش کرو۔ اباکا بولا، مجھے یہ کام کر کے بہت خوشی ہوگی۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب میں تمہیں وہ تفصیلات بتاتا ہوں جس کام کے لیے درکار ہوں گی۔ تصدیق شدہ اطلاعات کے مطابق سولونی کو دوپہر سے ٹھیک 4 گھڑی بعد ایک بند گاڑی میں قید خانے سے باہر لایا جائے گا۔ قید خانے کی مخصوص دھاتی گاڑی سیاہ رنگ کی ہے۔ اس کے عقب میں صرف ایک چھوٹا سا دروازہ ہے۔ دونوں پہلوؤں پر چوکور روشندان ہیں جن میں آہنی سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ گاڑی کے اندر پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ واحد صورت یہی ہے گاڑی کو قیدی سمیت محافظوں سے چھین لیا جائے۔ محافظوں کی تعداد کے متعلق ہمیں حتمی معلومات حاصل نہیں۔ بہرحال یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تعداد 16 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ 4 محافظ سامنے، 2 پہلو میں اور 8 عقب میں ہو سکتے ہیں۔ قوی امکان ہے کہ تعداد اس سے کم ہوگی۔ اگر تم قید خانے کے بیرونی دروازے سے کوئی 1 فرلانگ دور کارروائی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی کے امکانات نہایت روشن ہے۔ اس چھوٹے سے چوراہے سے ایک سڑک سیدھی اس عمارت کی طرف جاتی ہے جہاں ہم نے گاڑی چھپانے کا مکمل انتظام کر رکھا ہے۔ ایک دفعہ تم اس عمارت میں داخل ہو گئے تو بالکل محفوظ ہو جاؤ گے۔ گاڑی گھوڑوں سمیت سیدھی ایک تہہ خانے میں چلی جائے گی اور خفیہ راستہ بند ہو جائے گا۔ قید خانے کے محافظ لاکھ سر پٹکیں مگر گاڑی کا سراغ نہ لگا سکیں گے۔ بالآخر وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ گاڑی عمارت کے دوسرے دروازے سے نکل گئی ہے۔ اباکا بڑے غور سے ڈیوک کی باتیں سن رہا تھا۔ تمام معلومات ترتیب وار اس کے ذہن میں جمع ہو رہے تھے۔ ایک طویل نشست کے بعد اباکا وہاں سے اٹھا اور یگوڈا کے ساتھ موقع محل کا جائزہ لینے چل دیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک بند گاڑی استعمال کی۔ شہزادی نتاشا کی نظروں میں اباکا ہلاک ہو چکا تھا۔ اگر کسی جگہ کوئی اسے شناخت کر لیتا تو مسئلہ کڑا ہو جاتا۔ یگوڈا اور اباکا موقع کا تفصیلی جائزہ لے کر دوپہر کے وقت واپس آئے۔ ڈیوک اس وقت تک 10 عدد شہ سواروں کا انتظام کر چکا تھا۔ ان سواروں کو اباکا کے ساتھ مل کر کارروائی میں حصہ لینا تھا۔ وہ سب کے سب تنومند اور پوری طرح مسلح تھے۔ انہیں اباکا کی کمان میں دے کر ڈیوک واپس چلا گیا۔ توزن باغ کے استبل میں اب اباکا اور اس کے ساتھی سوار تنہا تھے۔ اباکا نے موقع محل کی مناسبت سے انہیں ضروری ہدایات دی اور ڈیوک کے مخبروں کی طرف سے آخری اطلاعات کا انتظار کرنے لگا۔ پرخطر کاموں میں اباکا کو عجیب طرح کا سرور آتا تھا۔
ایسے وقت اس کا سینہ سنسنی خیز دھڑکنوں سے لبریز ہو جاتا تھا، کسی ایسے درندے کی طرح جو اپنی شکار پر جپٹنے کے لیے تیار ہو۔ اس کی تمام حصے بیدار ہو کر جوان ہو جاتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، سورج روبہ زوال ہوا اور سائے بڑھنے لگے۔ آخر وہ اطلاعات پہنچ گئی جس کا انتظار تھا۔ ایک گھڑ سوار مخبر استبل میں داخل ہوا اور اس نے بتایا کہ قیدی کو طے شدہ وقت کے مطابق علاج گاہ میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اباکا اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر سوار بیٹھے تھے۔ انہوں نے لگاموں کو جنبش دی اور گھوڑے متحرک ہو کر استبل کے دروازے کی طرف بڑھے۔ مائیکل نے متعلقہ افسر سے اجازت نامہ حاصل کر لیا تھا۔ اب وہ اسد اور یورک کو لے کر مرکزی قید خانے کی طرف جا رہا تھا۔ زیادہ امید تو نہیں تھی، لیکن ممکن تھا کہ قیدیوں کے ہجوم میں انہیں اباکا کا چہرہ بھی نظر آ جاتا۔ ابھی وہ قید خانے کے صدر دروازے سے ایک فرلانگ دور تھے کہ ایک سیاہ گھوڑا گاڑی دکھائی دی۔ وہ مسلح محافظوں کے نرغے میں چوراہے کی طرف آ رہی تھی۔ مائیکل نے اسد اور یورک کی دلچسپی دیکھ کر انہیں بتایا کہ کسی قیدی کو علاج گاہ یا عدالت میں لے جایا جا رہا ہے۔ گاڑی درمیانی رفتار سے چلتی چوراہے میں پہنچی۔ اس وقت وہ تینوں بھی چوراہے میں داخل ہو چکے تھے۔ دفتن ایک گلی سے چند گھڑ سوار برآمد ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں اوریاں تلواریں کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ دیکھتی ہی دیکھتے انہوں نے محافظوں پر حملہ کر دیا۔ حملہ آوروں کے چہرے پگڑیوں میں پوشیدہ تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ تینوں کچھ سمجھتے، کئی محافظ تیغ ہو گئے۔ گاڑی کے آگے جانے والے 4 محافظ شور سن کر پلٹے اور تلواریں سونت کر ساتھیوں کے دفاع کو لپکے۔ اس وقت اسد نے دیکھا کہ ایک حملہ آور تیزی سے گھوڑا بگاتا آیا، پھر اس نے گاڑی پر چھلانگ لگائی۔ وہ شاید کوچبان پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن کوچبان ہوشیار نکلا۔ اس نے نقصان اٹھانے سے پہلے ہی نیچے چھلانگ لگا دی۔ حملہ آور نے کوچبان کی جگہ سنبھال کر گھوڑوں کی راسیں تامی اور نہایت مہارت سے انہیں آگے بڑھا دیا۔ 2 محافظ گھوڑا گاڑی کی طرف لپکے، لیکن راستے میں ہی تلواروں کا نشانہ بن گئے۔ گھوڑا گاڑی نے نہایت سرعت سے چکر کاٹا اور ایک سیدھی سڑک پر آ گئی۔ یہ سب کچھ چند لمحوں کے اندر وقوع پذیر ہوا۔ مائیکل چلایا، میرا خیال ہے یہ شر پسندوں کا کام ہے۔ اسد بولا، ہمیں محافظوں کی مدد کرنا چاہیے۔ مائیکل نے تلوار نیام سے باہر کر کے اسد کے خیال کی تصدیق کی۔ اسد اور یورک کی تلواریں ایک ساتھ باہر آئیں۔ وہ گھوڑا گاڑی کی طرف بڑھے۔ گھوڑا گاڑی اب سیدھی ان کی طرف آ رہی تھی۔ مائیکل چلایا، رک جاؤ۔ گاڑی کی رفتار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یورک گاڑی کے راستے میں آیا۔ کوچبانی کرنے والے شخص پر تلوار سے وار کیا۔ اس شخص نے حیرت انگیز پھرتی سے وار بچایا، مگر اسد کا وار کارگر رہا۔ اس نے نیچے جھک کر نہایت ہوشیاری سے ایک گھوڑے کی ٹانگ پر وار کیا تھا۔ گھوڑے کی اگلی ٹانگ گھٹنے سے کٹ گئی اور وہ لڑکڑا کر اوندے منہ گرا۔ اپنے ساتھ وہ دوسرے 2 گھوڑوں اور گاڑی کو بھی لیتا چلا گیا۔ زبردست گڑگڑاہٹ سے گاڑی اور گھوڑے زمین میں گھسٹتے چلے گئے۔ کوچبانی کرنے والا اچھلا اور گھوڑوں کے اوپر سے ہوتا ہوا سڑک پر آیا۔ اسد اس کی طرف جھپٹا۔ تلوار کا پہلا وار حملہ آور نے جھک کر بچایا، دوسرے وار سے پہلے وہ سنبھل چکا تھا۔ دونوں کی تلواریں پوری شدت سے ٹکرائیں۔ اسد کو مد مقابل کی بے پناہ قوت کا احساس ہوا۔ دفتن اس کے ذہن میں برق سی کوندی۔ اس نے غور سے حملہ آور کی آنکھیں دیکھی اور پہچان گیا۔ اس کے سامنے اباکا تھا۔ یہ اباکا کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اسد کی تلوار منجمد ہو گئی۔ اباکا اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ اباکا نے سنی انسنی کرتے ہوئے ایک بھرپور وار کیا۔ تلوار اسد کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور گری۔ اباکا نے گھوڑا گھمایا اور گھوڑا گاڑی کی طرف لپکا۔ گھوڑے ابھی تک تڑپ کر اٹھنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ ان کی اس کوشش میں گاڑی ایک پہلو پر الٹ کر نیم دائرے میں گھوم رہی تھی۔ اباکا نے قریب پہنچتے ہی دروازے کے آہنی قفل پر تلوار کے 2 طوفانی وار کیے۔ قفل ٹوٹ کر نیچے جا گرا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتا، یورک گھوڑے کو گھما کر اباکا کے سامنے آ گیا۔ اباکا اور یورک کی تلواریں جنجنا اٹھی۔ یورک کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ابھی تک اباکا کو پہچاننے میں ناکام رہا تھا۔ اسد آواز دے کر اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کے مقابل اباکا ہے، لیکن وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ ممکن تھا اباکا کسی خاص مقصد کے تحت خود کو چھپانا چاہتا ہو۔ دوسری طرف اگر وہ یورک کو نہ بتاتا تو ہو سکتا تھا اباکا کو کوئی گزند پہنچتا۔ اب محافظ بھی ان کی مدد کو پہنچ چکے تھے۔ گھوڑا گاڑی کے اطراف زبردست لڑائی ہو رہی تھی۔ اسد نے یورک کو اباکا کے ہاتھوں زخمی ہو کر گھوڑے سے گرتے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ یورک نے اپنی زخمی ران دونوں ہاتھوں سے دبا رکھی تھی۔
اس وقت قید خانے کے صدر دروازے سے مزید محافظ موقع کی طرف لپکتے دکھائی دیے۔ اباقا اور اس کے ساتھی بھی شاید یہ منظر دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے اچانک پسپائی اختیار کی اور دفاعی لڑائی لڑتے مختلف اطراف میں بھاگ نکلے۔ منظر توزن باغ کی نشست گاہ کا تھا۔ ڈیوک اباقا کا کندھا تپتپا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں اباقا، کامیابی اور ناکامی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ تم نے بہادری سے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ اباقا نے کہا، ڈیوک، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کام کے لیے ایک اور موقع فراہم کیا جائے۔ حوصلہ رکھو جان من، حوصلہ رکھو، ڈیو خوش دلی سے بولا۔ میں جلد تمہیں پھر طلب کروں گا، اب تم جاؤ آرام کرو۔ اباقا نے جھک کر سلام کیا اور باہر نکل گیا۔ توزن باغ نے گنجے سر پر ہاتھ پھیرا اور معنی خیز نظروں سے ڈیوک کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈیوک بولا، میں نے دستے میں 2 مخبر بھی بھیجے تھے، ایک تو مارا گیا، دوسرے نے 2 اطلاعات دی ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے اباقا نے قریباً کامیابی حاصل کر ہی لی تھی۔ وہ کوچبان کو نیچے گرا کر اس کی نشست سنبھال چکا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ جو ہی گاڑی چوراہے سے گھوم کر سیدھی سڑک پر آئی، سامنے سے 3 سوار نکل آئے۔ ان میں ایک فوجی افسر مائیکل ہورت تھا۔ ان لوگوں نے گاڑی کا راستہ روکا اور ایک گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی۔ اتنے میں محافظ بھی پیچھے سے آ کر مقابلہ کرنے لگے۔ اباقا نے پھر بھی کوشش کر کے گاڑی کے دروازے کا قفل توڑ دیا، مگر اس دوران قید خانے سے بھی کمک پہنچ گئی۔ مجبوراً ان لوگوں کو پسپا ہونا پڑا۔ توزن باغ اپنی مہین آواز میں بولا، اس کا مطلب ہے تم اس نوجوان سے مطمئن ہو؟ ڈیوک بولا، پیارے، تم تو جانتے ہو کہ ایسے کاموں میں اتنی جلدی مطمئن نہیں ہوا جاتا، تاہم مجھے امید ہے کہ جوان وفادار ثابت ہوگا۔ توزن باغ بولا، اس سے امید کی کوئی خاص وجہ؟ ڈیوک نے کہا، ہاں، اس کی ایک وجہ ہے۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے معلوم ہوا ہے کہ گھوڑا گاڑی کا راستہ روکنے والے 3 افراد میں 2 افراد اباقا کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام اسد ہے، دوسرا کوئی منگول ہے۔ اباقا نے نہ صرف ان سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا بلکہ ان میں سے ایک کو مقابلے کے دوران زخمی بھی کر دیا۔ اس اتفاقیہ جھڑپ سے ہمیں اس بات کا کھلا ثبوت ملا ہے کہ اباقا ہمارے احکام کی پوری طرح پابندی کر رہا ہے۔ توزن باغ بولا، میرا خیال ہے کہ عیش و عشرت کی چکا چوند نے اسے اسیر کر لیا ہے۔ ڈیوک نے کہا، مجھے تم سے اتفاق نہیں۔ اباقا کو ہماری نوازشات نے متاثر ضرور کیا ہے، لیکن اس کے رویے کا اصل محرک اس کے ساتھ ہونے والا ناروا سلوک ہے۔ وہ شہزادی نتاشا اور شاہی خاندان کی دشمنی میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ توزن باغ بولا، جذبات سے کھیلنا تمہیں خوب آتا ہے ڈیوک۔ ڈیوک کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ بولا، توزن، یہ شخص ایک ہیرا ہے، ذرا صبر کرو، پھر دیکھو میں اس سے کیا کام لیتا ہوں۔ توزن باغ نے قریب کڑی کنیز کو اپنے پاس بلایا۔ اس کنیز کا نام روما تھا اور وہ مصری نژاد تھی۔ ناچ گانے کے علاوہ خوبصورتی میں بھی وہ لاجواب تھی۔ توزن نے کہا، روما، اس جنگلی پر ایسا جادو کر دو کہ وہ یہیں کا ہو کر رہ جائے۔ روما نے ادب سے کہا، آقا، میں آپ کی آنکھوں سے آپ کے دل کی بات جان لیتی ہوں۔ جب آپ نے مجھے اس کی خدمت میں مامور کیا تھا، میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ لیکن آقا، یہ خاصا بدذوق بلکہ کسی حد تک بھی وقوف شخص ہے، پچھلے 3 روز سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ بھلا بتائیے، میری موجودگی میں کسی مرد کو نیند آ سکتی ہے؟ لیکن وہ سوتا ہے، بلکہ گھوڑے بیچ کر سوتا ہے۔ مجھے تو مسحری کے قریب بھی نہیں پٹکنے دیتا۔ تو تم اپنی شکست کا اعتراف کر رہی ہو؟ نہیں، کوشش تو میں جاری رکھوں گی، لیکن وہ کسی اور ڈب کا آدمی لگتا ہے۔ ایک دن اس کے پاؤں دبانی لگی، یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے بچھو نے کاٹ کھایا ہو۔ ناچ گانے سے اسے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی ہنسی کی بات کروں تو اس کے سر سے گزر جاتی ہے۔ مجھے تو پاگل لگتا ہے، کسی دن ہڈی پسلی ہی ایک نہ کر دے۔ توزن اور ڈیو کے ہکا لگا کر ہنس دیے۔ توزن بولا، پیاری، اسے پاگل مت سمجھ، دیکھنے میں لگتا ہوگا مگر بہت گہرا شخص ہے۔ توتم خان اپنی حلیے اور لبادے سے اردوئے معلّہ یعنی منگول لشکر کا کوئی بھٹکا ہوا سوار دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے پر سفر کی تکان تھی اور آنکھوں میں تلاش۔ وہ نگلی نایا ندی کے کنارے ماسکو کے نواح میں پہنچ چکا تھا اور یہاں پہنچ کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ درست سمت میں جا رہا ہے۔ علاقے کے دیہات خالی تھے، فصلیں اجڑی ہوئی تھی اور جگہ جگہ مسخ شدہ لاشوں پر چیل کووں کے جھنڈ نظر آتے تھے۔ یہی منگول پڑاؤ کی نشانیاں تھیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ 1.5 لاکھ وحشی انسانوں کا جم غفیر قرب جوار میں کہیں موجود ہے اور اپنا خونی سفر پھر شروع کرنے سے پہلے دانت تیز کر رہا ہے۔
بالآخر چوتھے روز دوپہر کے وقت اسے منگول لشکر کے پڑاؤ کے آثار نظر آنے لگے۔ سب سے پہلے ایندھن کی تلاش میں نکلے ہوئے چند چکڑے نظر آئے۔ کچھ آگے جا کر اس نے بلندی سے دیکھا تو حد نگاہ تک گول خیموں کا ایک جنگل دکھائی دیا، لیکن یہ صرف پڑاؤ کا ایک حصہ تھا۔ توتم خان کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ سپہ سالار اعظم کے پڑاؤ سے زیادہ دور نہیں۔ یا کی نودم والا بلند بالا پرچم باتو خان کے پڑاؤ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ اتنی دور سے باتو خان کا عظیم الشان خیمہ تو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن پرچم کے مقام سے اندازہ ہوتا تھا کہ سپہ سالار کا خیمہ کوئی 4 فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ یہ سوچ کر توتم خان کو اطمینان ہوا کہ پڑاؤ کے اس حصے میں اسے جاننے والا کوئی نہ ہوگا۔ ظاہر تھا باتو خان کے خیمے کی چاروں طرف اس کے اپنے قبیلے زری خیل کے خیمے تھے، اور ان اجنبی لوگوں میں کوئی اسے کیسے جان سکتا تھا؟ وہ جانتا تھا باتو خان کی طرح دوسرے شہزادی بھی اپنے اپنے شناختی پرچموں تلے اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن ہوں گے۔ اس لشکر عظیم میں چغتائی، اوغدائی اور طولوئی کے بیٹے شامل تھے۔ تسخیر روس کی اس مہم میں بہت سے منگول بچے انسانی شکار کے داؤ پیچ سیکھ رہے تھے۔ در حقیقت یہ الغار چنگیز خان کے پوتوں کا ایک تربیتی سفر بھی تھا جو وہ عظیم جنگجو سوبدائی بہادر کی رہنمائی میں طے کر رہے تھے۔ توتم خان کچھ دیر بلندی پر کڑا پڑاؤ کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نیلے جاویدانی آسمان کو یاد کر کے منگول پڑاؤ کی طرف چل دیا۔ اسے سب سے پہلے شاہی حجام مینگو کو تلاش کرنا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ نہ صرف مینگو اسے مل جائے بلکہ وہ بطور شاہی حجام اپنے فرائض بھی انجام دے رہا ہو۔ توتم خان نے نصف چہرہ سموری ٹوپی کی جالر میں چھپا رکھا تھا۔ اسے احساس تھا کہ پڑاؤ کی اس حصے میں مینگو سے مشابہت کے سبب اس کے لیے کوئی مسئلہ کڑا ہو سکتا ہے۔ مینگو کو بتانے میں حرج بھی کوئی نہیں تھی، اسے اب زندہ توڑے ہی رہنا تھا۔ اپنے متعلق بتا کر توتم خان نے مینگو سے اردو معلیٰ کے حالات پوچھے۔ مینگو نے محتاط لہجے میں جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ تھا کہ منگول لشکر کو ولادیمیر پر حملے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اس تاخیر کی ایک وجہ مغل شہزادوں کی آپس کی چپ کلش بھی ہے، وہ کسی فیصلے تک پہنچنے میں کافی دیر لگاتے ہیں۔ مینگو نے بتایا کہ باتو خان اپنے رشتے کے بھائیوں سے بڑی مروت اور نرمی سے پیش آتا ہے، اس لیے وہ اس سے بڑے بے تکلف ہو گئے ہیں اور بعض اوقات اسے دق بھی کرنے لگے ہیں۔ ایک طرف وہ اس کی مہمان نوازی پر اسے سائی خان یعنی شاندار آدمی کا خطاب دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کی سادگی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خاص طور پر چغتائی خان کے شریر بیٹے اس کے احکامات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ وہ آج کل شکار میں مصروف ہیں، امید ہے کہ ہفتے سے پیشتر کوچ کا حکم نہیں ہوگا۔ توتم خان بغور مینگو کی باتیں سن رہا تھا۔ اس سے غلطی ہوئی کہ وہ مینگو کی طرف پوری طرح ہوشیار نہ رہ سکا۔ مینگو جو جان بوجھ کر باتوں کو دھول دے رہا تھا کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا۔ زمین دوز برتن سے جام بھرنے کے بہانے وہ جھکا، لیکن پھر تیزی سے سیدھا ہوا اور گھوم کر توتم خان پر آیا۔ برتن پر چپکتے وقت وہ اپنا خنجر ہاتھ میں کر چکا تھا۔ اگر توتم خان سے ذرا بھی چوک ہو جاتی تو یہ خنجر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا ہوتا۔ پھرتی سے وار بچا کر اس نے مینگو کا جسم اپنے ہاتھوں پر روکا اور پھر ٹانگیں سکیڑ کر اس کے پیٹ سے لگا دی۔ کمر پہلے ہی دیوار سے لگی ہوئی تھی، یکدم زور سے اس نے جو ٹانگیں سیدھی کی تو مینگو اچل کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ شدید ٹکر سے خستہ دیوار منہدم ہو گئی اور بہت سی اینٹیں مینگو پر جا گری۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر توتم خان نے چھلانگ لگائی اور مینگو پر گرا۔ خمدار خنجر ابھی تک مینگو کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے توتم خان کو نشانہ بنانا چاہا، مگر توتم نے اس کا ہاتھ گرفت میں لے لیا۔ دونوں کا پلہ باری تھا۔ زبردست کشمکش کے دوران اچانک توتم داؤ چل گیا۔ اس نے مینگو کی کلائی اس انداز سے موڑی کہ خنجر اس کا اپنا ہی پیٹ چاک کر گیا۔ ابا کا دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ ڈیو اس سے مخاطب تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج علاجگاہ میں سیلونی کی آخری رات ہے، اسے قید خانے واپس پہنچنے سے پہلے ہر صورت آزاد ہونا چاہیے۔ ڈیو کی گفتگو سے اباکا نے نتیجہ اخذ کیا کہ وہ آج رات علاجگاہ میں چھاپہ مار کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ڈیو سے کہا، محترم ڈیو، میرے ذہن میں ایک اور منصوبہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل دوپہر تک سیلونی آپ کے پاس ہوگا۔ اباکا کے اس دو ٹوک لہجے پر ڈیو حیران رہ گیا۔ اباکا کے چہرے پر جھلکتا ہوا بے پناہ اعتماد اس کے دعوے کو معتبر بنا رہا تھا۔ ڈیوگ نے تعریفی نظروں سے اباکا کو دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے اباکا، میں طریقہ کار کا انتخاب تم پر چھوڑتا ہوں۔ مجھے یقین ہے اس دفعہ تم کسی خوشخبری کے ساتھ لوٹو گے۔ اباکا نے کہا، ڈیوگ، میں آپ کی توقع پر پورا اترنے کے لیے جان کی بازی لگا دوں گا۔
شاباش اباکا، میں نے تم سے بڑے کام لینے ہیں۔ اباکا نے ڈیوک سے اجازت طلب کی اور واپس اپنی آرام گاہ میں آ گیا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ سیلیونی کو شاہی حراست سے چھڑانے کا ایک منصوبہ اس کے ذہن میں تھا۔ اس منصوبے نے اس وقت جنم لیا تھا جب اسد کے وار سے گھوڑے کی ٹانگ کٹی تھی۔ اباکا کی نگاہ گاڑی کے پیندے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کی عقابی نگاہوں سے یہ بات چھپی نہ رہ سکی تھی کہ گاڑی کا آہنی فرش بری طرح زنگ آلود ہے۔ خاص طور پر اگلے پہیوں کے درمیان ایک مقام پر آہنی چادر بے حد متاثر تھی۔ یہاں سے گاڑی کے اندر بچھی ہوئی سیاہ دری جھانک رہی تھی۔ اس بات کا 90% امکان تھا کہ سیلیونی کے علاج گاہ سے وہی گاڑی واپس قید خانے لائے گی۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اباکا نے پچھلے 3 روز سے علاج گاہ اور قید خانے کے درمیان کئی چکر کاٹے تھے۔ یہ چکر اس نے ایک بند گھوڑا گاڑی میں لگائے تھے۔ ایک دفعہ یہ گھوڑا نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ اباکا نے اس 1.5 کوس کے راستے کا ہر نشیب فراز ذہن نشین کر لیا تھا اور اب وہ ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ علاج گاہ سے کوئی 4 فرلانگ دور ایک موڑ ایسا پڑتا تھا جو اباکا کی کارروائی کے لیے موزوں ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ موڑ قریباً 90 درجے کا زاویہ بناتا تھا۔ موڑ مڑنے کے ساتھ ہی ایک 1.5 گز اونچی دیوار دور تک سڑک کے ساتھ ساتھ چلی گئی تھی۔ یہ دیوار سرکاری مویشی خانے کی تھی۔ منگول حملے کے خطرے کے پیش نظر یہاں سینکڑوں کی تعداد میں مویشی جمع کیے جا رہے تھے تاکہ قلعہ بند ہونے کی صورت میں خوراک کے کام آ سکے۔ اباکا اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ جب قید خانے کی گھوڑا گاڑی یہ موڑ موڑے گی، پیچھے آنے والا محافظ دستہ کم از کم 20 گز دور ہوگا۔ ان کے موڑ موڑنے سے پہلے اگر سیلونی گاڑی سے نکل کر مویشی خانے کی دیوار باندھ جاتا ہے تو کسی کو خبر نہ ہوتی۔ جہاں تک گھوڑا گاڑی سے نکلنے کا مسئلہ تھا، وہ بہت کچھ اباکا طے کر چکا تھا۔ اس رات وہ دیر تک اپنے منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتا رہا، پھر خادمہ روما کو خوابگاہ بدر کر کے سو گیا۔ اگلے روز اباکا کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ڈیو کے مخبروں نے بتایا کہ سرکاری گھوڑا گاڑی سیلونی کو لینے کے لیے علاج گاہ پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد اباکا نے علاج گاہ پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ سیاہ رنگ کی گھوڑا گاڑی علاج گاہ کے احاطے میں ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ عقبی دروازے کے دائیں بائیں 2 نشستیں تھیں جہاں نیزہ بردار محافظ چوکس بیٹھے تھے۔ تقدیر نے یہاں بھی اباکا کا ساتھ دیا۔ گاڑی کے گرد کوئی مسلح محافظ نظر نہیں آیا۔ اگر کوئی تھا بھی تو وہ ادھر ادھر ہو گیا تھا، یا ہو سکتا تھا محافظوں کی اس جمع غفیر میں شامل ہو گیا تھا جو علاج گاہ کے اندر سیلیونی کا پہرا دے رہے تھے۔ اباکا نے ایک چکر لگایا اور نہایت صفائی سے گاڑی کے نیچے رینگ گیا۔ پہیوں کو باہم مربوط کرنے والے لٹ نما حصوں کو پکڑ کر وہ گاڑی کے پیندے سے چپک گیا۔ کمر کے نیچے کوئی سہارا نہیں تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ اسے مستقل یہ حالت برقرار رکھنے کے لیے سخت کوشش کرنا پڑے گی۔ وقت دھیرے دھیرے رینگتا رہا، پھر گاڑی کے ارد گرد محافظوں کی چہل پہل نظر آنے لگی۔ 2 محافظ باتیں کرتے ہوئے گاڑی کے بالکل قریب چلے آئے۔ وہ ترکی بول رہے تھے۔ ان کی باتوں سے اباکا پر انکشاف ہوا کہ اس محافظ دستے کا کماندار اسد اللہ ہے۔ اسد نے جس طرح گاڑی پر حملے کو ناکام بنایا تھا، اس نے داروغہ قید خانہ کو بہت متاثر کیا تھا۔ اس نے اسد سے درخواست کی تھی کہ وہ اس خطرناک مجرم کی نقل و حرکت کے دوران اس کی محافظت کرے۔ اباکا کے لبوں پر ایک خفیف مسکراہٹ کھیل گئی۔ حالات اسے بار بار اسد کے سامنے لا رہے تھے۔ کوئی 2 گھڑی کے کٹن انتظار کے بعد مجرم کی روانگی کے آثار نظر آئے۔ پھر اباکا نے سیلونی کے پاؤں دیکھے۔ وہ محافظوں کے نرغے میں گاڑی پر سوار ہو رہا تھا۔ یہ بڑے پرخطر لمحات تھے۔ کسی بھی وقت کوئی ہوشیار محافظ گاڑی کے نیچے جھانک سکتا تھا۔ ایک موقع پر تو اباکا بال بال بچا۔ گھوڑوں کی لید اٹھانے کے لیے ایک شخص نیچے جھکا۔ اگر اس کا رخ ذرا سا تبدیل ہو جاتا تو وہ اباکا کو دیکھ لیتا۔ بہرحال یہ مراحل عافیت سے گزر گئے۔ ایک دھچکے کے ساتھ گاڑی حرکت میں آئی اور اس کے ساتھ ہی اباکا نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے لباس کے اندر سے ایک آری نما آلہ نکالا اور آہستہ آہستہ لوہے کی خستہ چادر کو کاٹنے لگا۔ پہلے تو کچھ مشکل پیش آئی، پھر توقع سے زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی۔ کئی جگہ سے بربری چادر بآسانی کٹ گئی۔ چند بالش چادر کاٹنے کے بعد اباکا نے زور لگایا اور لوہے نے مڑ کر فرش میں ایک چھوٹا سا خلا کھول دیا۔ حسب توقع اباکا کو دوسری جانب سیلونی کا حیرت زدہ چہرہ نظر آیا۔ کچھ کہنے سننے کی گنجائش نہیں تھی، وقت بہت کم تھا۔ گاڑی تیزی سے مختلف سڑکوں پر بھاگ رہی تھی۔ اباکا نے خلا میں ہاتھ ڈالا اور سیلونی کی پشت پر بندھے ہوئے ہاتھوں کی بندش کاٹ دی۔
ہاتھ آزاد ہوتے ہی سیلونی کے چہرے پر امید کی جھلک نظر آنے لگی۔ اباکا نے اپنے لباس کے اندر سے ایک اور آہنی آری نکال کر سیلونی کو تما دی۔ سیلونی بغیر الفاظ کے سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ اباکا کی طرح اس نے بھی جلدی جلدی ایک جانب سے چادر کو کاٹنا شروع کر دیا۔ وقت محدود تھا اور مقررہ موڑ سے پہلے اباکا اتنا چوڑا خلا پیدا کرنا چاہتا تھا جس سے سیلونی باہر نکل سکے۔ یہ ایک مشقت طلب کام تھا۔ سخت سردی میں بھی وہ پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ مسلسل جھٹکے ان کے کام کو دشوار تر بنا رہے تھے۔ آخر ان کی دیوانہ وار محنت رنگ لائی اور چادر تین اطراف سے مناسب حد تک کٹ گئی۔ اباکا نے زور لگا کر اسے دوہرا کیا اور سیلونی نے اپنا سر خلا میں ڈال دیا۔ باہر نکلنا ضرورت سے زیادہ دشوار ثابت ہوا۔ اباکا کے ہاتھ زخمی ہو گئے اور کٹی ہوئی چادر نے سیلونی کے جسم پر بھی چھرکے لگائے۔ عقب سے دیکھے جانے کا دڑکا بھی ہر لمحے لگا ہوا تھا۔ یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ راستے میں کوئی ابھرا ہوا پتھر ان دونوں کے مزاج پوچھ جائے۔ بالآخر سیلونی باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اباکا تیز نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ سیلونی بھی اب اسی کی طرح گاڑی کے پیندے سے چپکا ہوا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ سیلونی صرف روسی جانتا تھا۔ اباکا نے روسی ملی ترکی میں اسے لائے عمل سمجھانے کی کوشش کی، پھر ناکام ہو کر اسے یہ بتایا کہ وہ بس اس کی نقل کرتا جائے۔ سیلونی نقل کرنے والی بات سمجھ گیا اور اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اباکا کو اب اسی موڑ کا انتظار تھا جو کسی بھی لمحے پہنچا چاہتا تھا، اور پھر گاڑی کے پہیوں نے چرچرا کر موڑ کی آمد کا اعلان کیا۔ اباکا نے کوہنی مار کر سیلونی کو چوکس کیا۔ جو ہی گاڑی نے موڑ مکمل کیا، اباکا اور سیلونی نے ایک ساتھ گاڑی کا پیندہ چھوڑ دیا۔ وہ پشت کے بل نیم پختہ راستے پر گرے اور تھوڑا سا پھسل کر ساکت ہو گئے۔ یکایک انہیں سر پر نیلا آسمان نظر آیا۔ گاڑی آگے گزر چکی تھی۔ بھاگو، اباکا بولا اور اٹھ کر تیزی سے مویشی خانے کی دیوار کی طرف لپکا۔ سیلونی نے فوراً اباکا کی تقلید کی اور اٹھ کر اس کے پیچھے لپکا۔ دیوار پلانگنے سے پہلے اباکا نے دائیں طرف دیکھا اور اس کا دل اچھل کر رہ گیا۔ اس کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے تھے، یا کہہ لیجئے کہ اسد نے اس کے تمام اندازے غلط کر دیے تھے۔ عقبی محافظ دستہ گاڑی سے بالکل قریب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں دیوار پانتے، اسد اور اس کے ساتھی موڑ پر پہنچ کر انہیں دیکھ چکے تھے۔ بہر طور اب رکنا فضول تھا۔ اباکا اور سیلونی نے آگے پیچھے مویشی خانے میں چھلانگیں لگا دیں۔ اس حصے میں بیل بند تھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں ہر نسل کے بیل ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ اباکا نے چار دیواری کی دوسری جانب محافظوں کی آوازیں سنی۔ وہ بدحواسی میں چلا رہے تھے۔ اس بات میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ ان کا فرار ظاہر ہو چکا ہے۔ اباکا نے سیلونی کا ہاتھ پکڑا اور بیلوں کی عظیم الشان ریوڑ میں گھستا چلا گیا۔ چارے، پیشاب اور گوبر کی ملی جلی بو ان کے نتنوں سے ٹکرائی۔ کئی بیل ان سے دشمنی پر آمادہ ہوئے، لیکن اباکا اور سیلونی ان کے سینگوں سے بچتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ جانوروں کی اس جمع غفیر میں نکاسی کا راستہ تلاش کر لینا آسان نہیں تھا۔ جلدی انہیں ایسی آوازیں سنائی دی جن سے پتا چلا کہ محافظ تلواریں سونتے مویشی خانے میں گھس آئے ہیں اور انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ آوازوں کی سمت کا اندازہ کر کے وہ خود کو بچاتے رہے۔ وہ زیادہ تیزی بھی نہیں دکھا سکتے تھے۔ ایسا کرنے سے جانور بھدکتے اور ان کی نشاندہی ہو جاتی۔ آخر ایک جگہ دو محافظوں سے ان کا سامنا ہو گیا۔ محافظوں نے انہیں دیکھتے ہی چلانے کے لیے منہ کھولا، مگر اباکا نے اتنی مہلت نہ دی۔ اس نے 2 قدم بھاگ کر چھلانگ لگائی اور ان دونوں کو لیتا ہوا زمین پر گرا۔ اس کے بازو محافظوں کی گردن سے اس طرح لپٹ گئے تھے کہ آواز نکالنا تو کجا، انہیں سانس لینا بھی دشوار لگا ہوگا۔ ایک زبردست جھٹکے سے اباکا نے ان دونوں کے سر ٹکرا دیے۔ اس عمل کے بعد نہایت اعتماد سے اس نے انہیں گرفت سے آزاد کر دیا۔ وہ بے جان لاشوں کی طرح زمین پر لڑک گئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں اور یہاں تلواریں تھی۔ اباکا نے ایک تلوار اٹھائی اور سیلونی کو تما دی۔ جو ہی اباکا سیدھا کھڑا ہوا، اسے اپنے سامنے اسد نظر آیا۔ وہ دونوں محافظوں کے پیچھے ہی پیچھے یہاں پہنچا تھا۔ اباکا آج ایک مختلف لباس میں تھا اور چہرہ حسب سابق پگڑی میں چھپا ہوا تھا، لیکن وہ جانتا تھا یہ پگڑی اسے اسد سے نہیں چھپا سکتی۔ پلک چپکتے میں اسد اسے پہچان گیا۔ وہ تیزی سے بولا، اباکا، کیا بات ہے؟ تم کہاں غائب ہو؟ اباکا نے جواب دینے کے بجائے تلوار سیدھی کی اور اسد پر حملہ آور ہوا۔ اسد نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اباکا کا وار روکا۔ اس کے چہرے پر حیرانی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اباکا نے یورک کو زخمی کر دیا تھا، اس لیے وہ کچھ محتاط بھی نظر آتا تھا۔ وہ تیزی سے بولا، اباکا، کچھ تو بتاؤ، کیا چاہتے ہو؟ اباکا نے سنی انسنی کرتے ہوئے اسد پر ایک اور شدید حملہ کیا۔ اسد نے ایک وار بچایا تو اباکا کی تلوار ایک بیل کی پسلی میں گھس گئی۔ وہ زور سے ٹکرایا اور تڑپ کر اچھلا۔ اسد کی نگاہ ایک لمحے کے لیے اباکا سے ہٹی
اباقا نے 2 قدم بھاگ کر اسد کو کندھے سے ایک زوردار دھکا دیا، وہ اچھل کر بیلوں کے درمیان گرا۔ اباقا کو کئی محافظوں کے سر نظر آئے تھے، وہ ریوڑ میں راستہ بناتے 2 اطراف سے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اباقا اور سلونی نے سر جھکائے اور دیکھتے ہی دیکھتے جانوروں کی بھیڑ میں گم ہو گئے۔ بیلوں کے درمیان جھک کر چلتے ہوئے انہوں نے ایک باڑ پار کی اور ایسے حصے میں پہنچ گئے جہاں جنگی گھوڑوں کے غول گھوم رہے تھے۔ گھوڑوں کے درمیان چلتے وہ بالآخر نکاسی کے راستے کے قریب پہنچ گئے جہاں 2 محافظ پہرا دے رہے تھے، لیکن اس طرح کے مزے سے اپنی نشستوں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ مویشی خانے کے ایک حصے میں ہونے والی ہلچل سے وہ قطعی بے خبر دکھائی دیتے تھے۔ ان کی یہ بے خبری اباقا اور سلونی کے لیے نہایت قیمتی تھی۔ انہوں نے گھوڑوں کے درمیان گھومتے ہوئے 2 گھوڑے منتخب کیے اور پھر ایک ساتھ اچھل کر ان پر سوار ہو گئے۔ باڑے کا چوبی دروازہ وہ پہلے ہی کھول چکے تھے۔ گھوڑوں کے گردن کے بال کو راسوں کی طرح استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ایڑ لگائی۔ محافظوں نے جب اباقا اور سلونی کو دیکھا، وہ گھوڑوں کو بگاتے باڑ سے باہر نکل رہے تھے۔ اباقا کی نظریں محافظوں پر جمی تھی۔ ان میں سے صرف ایک محافظ کے کندھے پر کمان لٹک رہی تھی۔ یہ کمان ان کے لیے خطرناک ہو سکتی تھی۔ جب اباقا اور سلونی باڑ کے ناکے سے باہر نکلے، محافظ ان سے 10 گز کی دوری پر تھے اور چیخ چیخ کر انہیں رکنے کا حکم دے رہے تھے، لیکن جب ان دونوں نے رکنے کا ارادہ نہیں کیا تو محافظوں کے ہاتھ اپنی تلواروں کی طرف بڑھے۔ اباقا اور سلونی سرپٹ گھوڑے بگاتے مویشی خانے کے پاٹک سے گزرے تو محافظوں کی تلواریں ابھی پوری طرح نیاموں سے باہر نہیں آئی تھی۔ اباقا کی تلوار چمکی اور اس نے بھاگتے گھوڑے سے محافظ کی کمان کا چلہ صاف کاٹ دیا۔ یہ وار اتنی مہارت سے کیا گیا تھا کہ محافظ کو بھی اپنے نقصان کا علم نہیں ہوا۔ جب اباقا نے چند گز آگے جا کر دیکھا، محافظ بڑے جوش سے کمان اتار رہا تھا۔ دوسرا محافظ بدحواسی میں باڑے کے ناکے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں سے بے قابو گھوڑے ہنہناتے ہوئے باہر نکل رہے تھے۔ اباقا کے ہونٹوں پر خفیف مسکراہٹ کھیل گئی۔ مویشی خانے کا طویل چکر کاٹ کر اباقا اور سلونی شہر کے گنجان حصے میں داخل ہو گئے اور چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سفر کرتے توزم باغ کے محل کی طرف بڑھنے لگے۔ سلونی کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آزاد فضا میں سانس لے رہا ہے۔ توتم خان مینگو کا لباس پہن کر اپنی پرخطر مہم کے پہلے مرحلے سے بخیریت گزر چکا تھا۔ اب اسے پڑاؤ کا رخ کرنا تھا۔ جو کام وہ کرنے جا رہا تھا وہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ منگولوں کے سپہ سالار اعظم کا سر قلم کرنا اور عافیت سے نکل جانا کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا، لیکن توتم خان نے نہ صرف اس انہونی کا تصور کیا تھا بلکہ اس کو عملی شکل بھی دے رہا تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ شکل کی مشابہت اس کے کام آ رہی تھی، لیکن جان ہتھیلی پر رکھے بغیر اس کام کا بیڑا نہیں اٹھایا جا سکتا تھا، اور اگر توتم خان نے یہ بیڑا اٹھایا تھا اس کا اصل محرک صرف اور صرف مارینہ تھی۔ یہ مارینہ کا تصور تھا جس نے اسے ہر اندیشے سے بے نیاز کر دیا تھا۔ مارینہ یا کچھ نہیں، زندگی یا موت، اس کے ذہن میں یہی سمایا ہوا تھا۔ آخر بار اس نے اچھی طرح اپنے حلیے کا جائزہ لیا اور دھڑکتے دل سے پڑاؤ کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ خیموں کے جنگل میں داخل ہو چکا تھا۔ جب پہلے شخص نے اسے دیکھ کر سلام کیا تو اطمینان کی ایک لہر توتم خان کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کا مطلب تھا وہ دیکھنے میں شاہی حجام ہی لگ رہا تھا، تاہم اس کی مشابہت کا اصل امتحان مینگو کے خیمے میں ہونا تھا۔ یہ کام اب اسے خاصا مشکل نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اندیشہ تھا کہ مینگو کے گھر والوں سے اس کی اصلیت چھپی نہ رہ سکے گی۔ انہیں سوچوں میں گم اب وہ خادم بستی کے نواح میں پہنچ چکا تھا۔ دفتن ایک آواز نے اسے چونکا دیا، اے مینگو، منصبدار تجھے بلا رہا ہے۔ توتم خان کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ اس نے سموری ٹوپی کو کچھ اور رخساروں پر جھکایا اور مڑ کر آواز کی سمت دیکھنے لگا۔ یہ ایک منگول سپاہی تھا اور ایک بڑے خیمے سے باہر کھڑا توتم خان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مینگو کی بلا نوشی سے آگاہ ہو چکا تھا۔ یہ بلا نوشی توتم خان کا پردہ بن سکتی تھی۔ اس نے ہاتھ شرابیوں کے انداز سے لہرایا اور لڑکڑاتی آواز میں بولا، کیا بات ہے؟ جواب میں سپاہی نے کہا، منصبدار تجھے بلا رہے ہیں، داڑھی صاف کروائیں گے، اوزار ہیں تیرے پاس؟ توتم خان نے آواز کو کچھ اور نشیلا بنایا اور بولا، ہاں سب کچھ ہے۔ پھر کسی مدہوش شخص کی طرح جیب ٹٹولنے لگا، جیسے سارے اوزار جیب سے برآمد کرنا چاہتا ہو۔ اس کوشش میں وہ بار بار لڑکڑا بھی رہا تھا۔ جان کے خوف نے اسے نہایت عمدہ اداکاری سکھا دی تھی۔ اس اثنا میں خیمے کا دروازہ کھلا اور لمبا تھلنگا منصبدار داڑھی کو جاتا ہوا برآمد ہوا۔ توتم خان بار بار ایک ہی جیب کو کنگالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ منصبدار نے اس کی حالت دیکھ کر ایک موٹی سی گالی نکالی اور بولا، حرامی، پھر شراب میں غوطہ لگا آیا ہے۔ پھر وہ چوبیدار سے کچھ کہنے لگا، شاید کسی اور حجام کو بلانے کا کہہ رہا تھا۔
توتم خان نے مطلع صاف دیکھا تو وہاں سے کھسک گیا۔ لشکریوں کے ہجوم میں گھس کر اس نے کچھ گہری سانسیں لی اور اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے اندازہ ہوا کہ کسی دوسرے کا بیس بھرنا اتنا آسان نہیں جتنا وہ خیال کیا کرتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دن کی روشنی میں وہ مینگو کے گھر نہیں جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ پڑاؤ کے ایک دوسرے حصے کی طرف نکل گیا، منہ چھپائے لوگوں میں گھومتا رہا اور وقت گزارتا رہا۔ آخر شام ہوئی اور رات کے سائے پھیلنے لگے۔ یخ بستہ ہوا نے پڑاؤ کی چہل پہل کو خیموں میں دھکیلنا شروع کر دیا تھا۔ توتم خان نے ایک جگہ سے شراب کے 2-3 جام چڑھائے اور لڑکڑاتا ہوا مینگو کے یورت کی طرف چل دیا۔ نشہ کم تھا اور وہ جم زیادہ رہا تھا۔ ایک لشکری سے جب اس نے لہک لہک کر پوچھا، میرا خیمہ کدھر ہے، تو لشکری کو بالکل تعجب نہیں ہوا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر مینگو کے خیمے تک چھوڑ آیا۔ یہ مرحلہ نہایت کٹن تھا۔ توتم خان نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ خیمے کے عین درمیان جلتی ہوئی انگیٹھی نے ماحول کو گرما رکھا تھا۔ انگیٹھی سے زیادہ گرمی اس خوبصورت عورت کی تھی جو ایک تکیے سے ٹیک لگائے انگیٹھی کے پاس ہی نیم دراز تھی۔ توتم خان کو دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھی اور سہارا دے کر آگ کے پاس لے آئی۔ اتنی دیر کر دی، وہ شکایتی لہجے میں بولی، میں تو انتظار کر کے سونے لگی تھی، سو جاتی کمبخت۔ توتم خان نے دل میں کہا اور کانستا ہوا شرابی لہجے میں بولا، میرے گلے میں کانٹے پڑ گئے تھے، دوا لینے کے لیے طبیب کے پاس چلا گیا، وہاں ایک پرانا دوست مل گیا۔ ہائیں، وہ عورت حیرت سے آنکھیں نکال کر بولی، چوبائی تو ابھی تمہارا پوچھتا ہوا یہاں آیا تھا۔ توتم خان فوراً سمجھ گیا کہ یہ چوبائی اس حرامزادے طبیب کا نام ہے جس سے مینگو دوا لیتا ہوگا۔ بہرحال جہاں اس عورت کی اس بات سے پریشانی ہوئی، وہاں یہ اطمینان بھی ہوا کہ اس کے بدلے ہوئے لہجے کو عورت نے قابل غور نہیں جانا تھا۔ وہ کانس کر بولا، چوبائی کمبخت سے میرا جی بیزار ہو گیا ہے۔ میں تو آج ایک مسلمان طبیب کے پاس گیا تھا، بڑا سیانہ شخص ہے، کیا بلا سا نام ہے اس کا۔ جب توتم خان شرابیوں کے انداز میں طبیب کا نام یاد کر رہا تھا، عورت خیمے کے دوسرے حصے کی طرف بڑھی۔ توتم خان سمجھ چکا تھا کہ یہ مینگو کی عورت ہے اور اب ایک فرمانبردار بیوی کی طرح اس کے لیے کانا لانے گئی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عورت اس کے پاس بیٹھے اور اس کی شبہات اور لہجے پر زیادہ غور کرے۔ اس نے اسے آواز دے کر واپس بلا لیا تھا اور باہوں میں لیتا ہوا بولا، پیاری، کانا تو میں کھا آیا، تو کیا اب کانا برابر کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ شوخی سے بولی، بالکل، توتم نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر شمعدان بجھا دیا۔ اباکا کی شاندار کامیابی اور سیلونی کی رہائی پر توزن باغ نے ایک جشن کا اہتمام کیا۔ ڈیو کے علاوہ اس تقریب میں کوئی 2 درجن خاص افراد شامل تھے۔ پرتکلف کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ پھر مصری رقاصہ روما نے اپنے ترقتے جسم سے حاضرین کا خون گرمایا۔ اس روز اباکا اس نتیجے پر پہنچا کہ ڈیوک اکیلا نہیں بلکہ منظم جماعت کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ توزن باغ، روما، یگوڈا، سیلونی وغیرہ اس جماعت کے اہم کل پرزے ہیں۔ ان لوگوں کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ منگولوں کی آمد سے پہلے دلادمیر میں ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ شہر عدم استحکام کا شکار ہو کر پکے ہوئے پل کی طرح حملہ آوروں کی جولی میں جا گرے۔ یہ بات تو اباکا پر ظاہر ہو چکی تھی کہ شاہی مہمانوں کو زہر دینے کی کوشش اور منگول حملے کی افواج سازی اسی تنظیم کے کارنامے تھے۔ رقص و سرور کی محفل کے بعد تمام مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ آخر میں صرف توزنباخ اور ڈیوک رہ گئے۔ سیلونی ایک طرف کڑا یگوڈا کے ساتھ شراب پی رہا تھا۔ وہ ابھی پوری طرح صحت مند نہیں تھا لیکن اپنی رہائی پر بے حد خوش تھا۔ ڈیوک نے آواز دے کر اباکا کو قریب بلایا، تم شراب نہیں پیتے؟ وہ مخمور لہجے میں بولا، نہیں، اباکا نے مختصر جواب دیا۔ توزنباخ چہک کر بولا، اس کے باوجود شرابیوں کی طرح سوئے رہتے ہو، روما بھی کہتی ہے۔ ڈیوک نے گھور کر توزن کو دیکھا، شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ اباکا سے اس طرح کی گفتگو کی جائے۔ میرے لیے کوئی حکم؟ اباکا نے ادب سے پوچھا۔ ڈیوک نے اٹھ کر اس کا کندھا تپتپایا، ابھی کوئی حکم نہیں اباکا، تمہاری کامیابی اتنی اہم ضرور ہے کہ چند دن اس کا لطف اٹھایا جائے۔ اب تم جا کر آرام کرو، کسی شے کی ضرورت ہو روما سے کہنا، تمہیں مل جائے گی، جو ہی ضرورت پڑی میں تمہیں طلب کر لوں گا۔ اباکا نے کہا، ڈیوک، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بولو۔ ڈیوک کے بجائے توزنباخ بولا، آج جو مانگو گے ملے گا۔ توزنباخ کے لہجے میں گمنڈ تھا۔ اباکا جانتا تھا یہ دولت کا گمنڈ ہے، روما جیسی حسین عورتوں کی ملکیت اور اپنے اثر و رسوخ کا گمنڈ ہے، لیکن اباکا کو اس کے اثر و رسوخ سے سروکار تھا، نہ دولت سے اور نہ حسین عورتوں سے۔ اس کے چہرے پر ایک ناگوار تاثر ابھر آیا۔ ڈیوک نے فوراً اس تاثر کو محسوس کیا اور ایک بار پھر گور کر توزن کو دیکھا۔
ہاں کہو اباکا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اباکا نے کہا، ڈیوک، بیکاری میں میرے لیے موت ہے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ مثلاً کیا؟ اباکا نے ذرا روک کر کہا، میں شہزادی نتاشا سے اپنی توہین کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس کے احسان میرے دل کا بوجھ بنے ہوئے ہیں اور یہ بوجھ اب میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ ڈیو کے چہرے پر مسرت کے آثار نظر آئے۔ وہ بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، بھائی اپنی توہین کبھی نہیں بھولا کرتے۔ شہزادی نتاشا کو مزہ چکھانے کی خواہش تمہارا حق بھی ہے اور تمہاری انا کا تقاضا بھی، لیکن اباکا، میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے انتقام کی آگ اتنا بھڑکاؤ کہ اس کے شعلے تمہیں ہی لپیٹ میں لے لیں۔ اس آگ کو ایک دھیمی آنچ کی شکل دے دو، ویسی ہی دھیمی اور مسلسل آنچ جس نے عقوبت خانے میں تمہارے پاؤں جلائے لیکن تمہیں ہلاک نہیں کیا تھا۔ یہ آنچ بڑے کام کی چیز ہوتی ہے جو نہایت خاموشی سے خاص تر کر دیتی ہے۔ تم شہزادی نتاشا سے انتقام لینا چاہتے ہو، میں اس کے لیے تمہیں ایک ایسا راستہ بتاؤں گا جو پورے شاہی خاندان کو خون کے آنسو رلائے گا۔ تھوڑا سا انتظار کرو، بس تھوڑا سا۔ میں تم سے ایک ایسا کام لینا چاہتا ہوں جو دیرادمیر کی تاریخ بدل دے۔ اباکا نے ڈیو کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک بار پھر اسے اندازہ ہوا کہ ڈیو کے سینے میں کوئی زبردست سازش پرورش پا رہی ہے۔ جس وقت توزنباغ کے محل میں یہ باتیں ہو رہی تھی، سردار یورک اور اسد مہمان خانے میں موجود تھے اور اباکا کا معمہ حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔